اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 11 سے 15 تک آیات آپ کے سامنے بھی تلاوت کی گئیں۔ اس آیہ کریمہ سے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا جو اللہ کے راستے میں اپنے اموال خرچ نہیں کرتے؟ کیا ہوا یعنی یہ کوئی تمہاری چیز ہے یا ہماری دی ہوئی چیز ہے؟ تو مال تو ہمارا دیا ہوا ہے، پھر تم کیوں اس کو ہمارے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ یعنی دین کی اقامت کے لیے، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، جبکہ للہ میراث السماوات والارض، زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے رہ جائے گی، اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کے لیے رہ جائے گا، تو پھر بخل کا کیا مطلب ہوا؟ پھر فرمایا تھا کہ جن حضرات صحابہ کرام نے فتح مکہ سے پہلے اپنے اموال خرچ کیے، وہ انتہائی مشکل حالات اور انہوں نے جنگیں لڑی، جیسے بدر، احد، احزاب، یہ سب فتح مکہ سے پہلے ہوئی۔ تو جنہوں نے مشکل حالات میں جنگیں لڑی فتح مکہ سے پہلے، مال خرچ کیا، اس وقت مال بھی کم تھا، یہ لوگ درجے کے لحاظ سے بہت بلند درجے پر ہیں ان صحابہ کرام کے مقابلے میں جنہوں نے مکہ فتح ہو جانے کے بعد جنگیں بھی لڑیں اور مال بھی خرچ کیا، کیونکہ اب وہ پہلی والی پوزیشن نہیں تھی۔ تو مطلب یہ کہ صحابہ کرام کے دو جماعتیں، فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد، پہلے والوں کا درجہ بہت بلند ہے، پر دوسرے درجے والے بھی کامیاب ہیں، اس لیے کہ کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ سب صحابہ سے کیا ہے۔ درجے میں فرق ہے پر جنتی سب ہیں۔ آج کی آیت میں اللہ ایک اور انداز سے فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے؟ تو اس آیت میں تھا کہ خرچ کیا ہوا جو تم خرچ نہیں کرتے، یعنی تمہیں دین کی بقا کے لیے، دین کے بڑھانے کے لیے، ترقی کے لیے، اقامت دین کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مال خرچ کرنے چاہیے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے؟ یعنی بلا سود قرض حسنہ کہتے ہیں
یعنی ایسا قرضہ کہ جس سے قرضہ دینے والے نے نہ زیادہ لینا ہے اور نہ کوئی اور مفاد حاصل کرنا ہے، بلکہ صرف کسی کی مدد کے لیے وہ دے رہا ہے، اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ جو قرض حسنہ کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے ہاں جو معروف قرضہ ہے یہ مراد نہیں کہ معاذ اللہ اللہ کو کوئی ضرورت ہے ہمارے مال کی، وہی تو مال دیا ہوا اس کا ہے، سب کچھ اسی کا تو ہے۔ تو پھر اس کو قرض کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ قرض واجب الادا ہوتا ہے، یعنی جب آدمی کسی سے قرض لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ قرض لازمی طور پہ واپس کرنا ہے، تو اللہ نے اس کو قرض اس لیے کہا کہ میں اس کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ تو میرا ہی مال تھا میں نے لے لیا اور بس ختم، نہیں، میں نے لے تو لیا ہے تم سے لیکن میں اس کا بدلہ ضرور دوں گا، جیسے قرض لے کر قرض کو ضرور واپس کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ چونکہ تم میرے بندے ہو، میں تمہارا آقا ہوں، اس لیے آقا اور غلام میں سود ہوتا نہیں ہے، میں تمہیں کئی گنا زیادہ دوں گا، یعنی کم سے کم 10 گنا تو دوں گا 10 گنا، ورنہ اس سے بھی زیادہ میں تم کو دوں گا۔ پھر یہ نہیں کہنا کہ یہ قرض پہ تو یہ سود مل رہا ہے، کا سود آقا اور غلام میں نہیں ہوتا۔ آقا اور غلام اس لیے کہ غلام کا ہے ہی کچھ نہیں، سب آقا کا ہے، جب آقا کا ہے تو یہاں سود نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ واجب الادا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو کم سے کم انفاق فی سبیل اللہ کا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 10 گنا سے۔ یہ عام اقامت دین، خدمت خلق وغیرہ میں، لیکن جہاد فی سبیل اللہ میں جو خرچ کیا جائے گا تو کم سے کم 700 گنا سے سٹارٹ ہوگا۔ 700 گنا سے جہاد کے لیے جو خرچ کیا جائے تو 700 گنا سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اپنی ایک اونٹنی سجی سجائی پورے کجاوے کے ساتھ سامان کے ساتھ پیش کی کہ حضور یہ جہاد کے لیے قبول فرمائیں، کسی مجاہد کو دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تجھے قیامت کے دن 700 سجی سجائی اونٹنیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، یہ بھی کم سے کم ہے، ورنہ جتنا خلوص ہوگا سلسلہ بڑھے گا۔ جی تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دیتا ہے قرض حسنا؟ تو پھر اللہ کیسے قرض کو واپس کریں گے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ ڈبل کر دیں گے اس کو اس کے لیے۔ اور دوسری آیت میں اضعافاً کثیرہ، ایک دفعہ ڈبل نہیں، ڈبل پہ ڈبل، کئی گنا۔ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اس کے علاوہ قرض دینے والے کو جو اللہ کو قرض دے گا اس کے لیے اجر کریم بھی ہے، باعزت، اور بھی کئی قسم کے ثواب ہیں، اس کے علاوہ اور بھی باعزت ثواب اس کے لیے ہے۔ تو بہرحال حق تعالی شانہ نے اس کو قرض کے طور پہ ذکر فرمایا تاکہ یہ نہ سمجھو کہ یہ مالک کی چیز تھی، مالک نے لے لی، مجھے پتہ نہیں کچھ ملے نہ ملے۔ فرمایا نہیں، میں اس کا کئی گنا زیادہ کر کے تمہیں دوں گا۔ کس دن یہ معاملہ کس دن ہوگا؟ یعنی یہ قرض کی واپسی کئی گنا کب ہوگی؟ ایک تو صرف دنیا ہی میں ہو جائے گی کہ جو جہاد فی سبیل اللہ میں مال خرچ ہوگا اس سے مجاہدین جہاد کریں گے، اللہ ان کو فتح دے گا، ملک حاصل ہوں گے، مال غنیمت ملے گی، تو یوں بھی تمہارا دیا ہوا دنیا میں تمہیں واپس مل جائے گا، اقتدار کی صورت میں، مال غنیمت کی صورت میں۔ اور اگر فرض کریں دنیا میں نہ ملا، فتح نہ ہوئی، مال غنیمت نہ ملا، تو آخرت میں تو یقیناً ملے گا، یا دونوں جہانوں میں ملے گا، نہیں تو آخرت میں تو ضرور ملے گا۔
تو کب ملے گا آخرت میں؟ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا جس دن اے دیکھنے والے تو مومن مردوں کو بھی دیکھے گا، مومنہ عورتوں کو بھی دیکھے گا کہ ان کا نور ایمان اندر سے نکل کے باہر، اندر سے باہر دوڑتا ہوا جائے گا، یعنی آگے روشنی کرتا ہوا جائے گا، بین ایدیہم سامنے بھی، وبایمانہم اور دائیں طرف بھی۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سامنے جو لائٹ ہوگی وہ ایمان کی ہوگی، یعنی دل میں جو آج ایمان کا نور ہے یہ دل سے نکل کے باہر روشن کرے گا، باہر سے، اور اعمال صالحہ کا جو نور ہے وہ دائیں طرف لائٹ دے گا۔ اعمال کا نور دائیں طرف، ایمان کا نور سامنے۔ اس لیے کہ آخرت میں اندھیرا یا روشنی اعمال ایمان یا کفر کی بنیاد پہ ہوگی۔ دل میں کفر ہے تو اندھیرا ہے، یہ قیامت کے دن باہر نکل آئے گا۔ برے اعمال کیے ہیں تو اندھیرا ہے، بائیں طرف سے باہر نکل آئے گا۔ تو وہ گھپ اندھیرے میں ہوں گے کافر، گھپ اندھیرے میں ہوں گے۔ مومن جو ہوں گے نور ایمان سامنے نکل آئے گا، اور نیک اعمال کا نور دائیں طرف سے سامنے نکل آئے گا، یہ روشنی میں ہوں گے۔ تو قیامت کے دن روشنی یا اندھیرا یہ ایمان اعمال صالحہ، یا اندھیرا کفر اور بدعمالیوں کے ذریعے سے ہوگا، اور ہر شخص اپنے روشنی سے خود فائدہ اٹھائے گا، دوسرا نہیں۔ یعنی دنیا کا قانون نہیں ہے کہ کسی کے پاس لائٹ ہے تو چلو بھائی تیرے پاس نہیں تو آپ میرے ساتھ چلا جا، نہیں۔ وہاں ہر آدمی اپنی لائٹ سے خود ہی فائدہ اٹھائے گا، پاس دوسرا کھڑا ہے تو نہیں، وہ اندھیرے میں ہے۔ اس لیے کہ وہاں معاملہ جزا سزا کا ہے۔ تو یہ نور جو باہر نکلے گا اور رستہ روشن کرے گا، کہاں؟ کہتے ہیں جب حشر کے میدان سے پلسرات کی طرف چلیں گے، وہاں پر، وہاں اندھیرا ہوگا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، ارشاد ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم اور ناانصافی جو دنیا میں ہوتی ہے یہ قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگی۔ ظلم ایک بہت بڑا گناہ ہے جی، آج اس کی پرواہ نہیں، ظلم کرتے ہیں، یہ ظلم کل کو اندھیرا بن کے آئے گا، ظالم اندھیرے میں رہیں گے۔ تو جیسے ظلم یا اس قسم کے سارے گناہ اندھیرا بن جائیں گے تو نیکیاں سب لائٹ اور روشنی بن جائیں گی۔ تو اس وقت یعنی مومن جو ہیں ان کی لائٹ، پھر لائٹ بھی مختلف ہوگی، جتنا سٹرانگ ایمان ہوگا، جتنے زیادہ اچھے عمل ہوں گے، اتنی ہی روشنی بھی تیز ہوگی۔ اور اگر ایمان کمزور تھا، عمل بھی کمزور تھے، تو لائٹ بھی اسی طرح نرم گرم ہوگی۔ یعنی ایک تو پہاڑ کی شکل میں روشنی ہوگی جتنا مضبوط، اور کہتے ہیں کم سے کم روشنی ناخن کے برابر ہوگی، کم سے کم ناخن کے برابر۔ تو یہ سفر پہ روانہ ہوں گے۔ بشراکم الیوم، اور کہا جائے گا ان کو کہا جائے گا تمہیں آج خوشخبری ہو، تمہیں آج جن کے نور سامنے ہوں گے، نور اور لائٹ میں سفر کریں گے، ان کو فرشتے کیا کہیں گے؟ بشراکم، تمہیں آج خوشخبری ہو، ماشاءاللہ خوش قسمت ہو۔ وہ خوشخبری کس شکل کی ہے؟ جنات، ابھی تم اس سفر میں جاؤ گے تو باغات میں تمہارا داخلہ ہوگا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور تم ہمیشہ اس کے اندر رہو گے، اور جنت میں داخل ہو جانا بہت بڑی کامیابی ہے، ایسی کامیابی کہ جس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔
کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ اچھا، کافر تو گھوپ اندھیرے میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس تو سرے سے لائٹ نہیں، اندھیرا ہے۔ مومن فل لائٹوں میں ہوں گے۔ ایک تیسرا طبقہ ہے منافق۔ تو منافق چونکہ دنیا میں مومنوں کے ساتھ رلے ملے رہتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، جنگوں میں بھی جاتے تھے، دل سے وہ سیاہ تھے پر اپنے مفاد کے لیے مسلمان جماعت میں تھے، اس لیے ان کو بھی تھوڑی بہت لائٹ ملے گی، لیکن وہ کارآمد نہیں ہوگی، کبھی جلے گی کبھی بجھے گی، کبھی جلے گی کبھی بجھ جائے گی۔ تو سخت پریشان ہوں گے، تھوڑی دیر چلیں گے پھر اندھیرا، پھر رک جائیں گے، پھر تھوڑی سی جلی پھر اندھیرا، پھر رک جائیں گے۔ تو اس دن وہ اہل ایمان سے درخواست کریں گے کہ ہماری لائٹ خراب ہے، اس لیے تم اپنی لائٹ میں ہمیں بھی سفر کراؤ، ہمارا سفر آپ کے ساتھ ہو۔ اس پر کوئی اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں وہ کلمہ پڑھتے تھے تاکہ لائٹ آتی تھی، نمازیں پڑھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، روزے رکھتے تھے، جہاد میں بھی کبھی جاتے تھے، کبھی مال بھی خرچ کرتے تھے تھوڑا بہت، تو دل سے تو نہیں لیکن مفاد کے لیے، اس لیے لائٹ تھوڑی بہت ملے گی لیکن بجھے گی جلے گی، بجھے گی جلے گی جی۔ تو یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے کس کو؟ للذین آمنوا، مسلمانوں سے مومنوں سے کہیں گے انظرونا ذرا ہمارا خیال کیجئے، ہمارا خیال کیجئے، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ حاصل کریں، ذرا رکو، ہمیں ساتھ لیتے چلو۔ لیکن یہ دنیا کا نور تو نہیں ہے کہ ہم کہیں آؤ چلو ہمارے ساتھ، یہ تو آخرت کا ہے، جس کا ہے وہی استفادہ کرے گا، دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اہل ایمان کی طرف سے کہا جائے گا، قیل کہا جائے گا ارجعوا وراکم، میاں پیچھے واپس جاؤ، تمہارے پاس لائٹ نہیں ہے نا تو پیچھے واپس جاؤ، فلتمسوا نورا، وہاں نور تلاش کرو، یعنی کوئی کسی کے نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اگر تمہیں روشنی چاہیے پیچھے واپس جاؤ اور روشنی تلاش کر کے لاؤ وہاں سے۔ تو یہ مڑ کر پیچھے دیکھیں گے کہ شاید پیچھے کوئی لائٹوں کا کوئی کارخانہ ہے، کوئی دکان ہے جہاں سے یہ لائٹیں ملتی ہیں، وہاں کہاں سے لائٹیں ملتی ہیں، دیکھیں گے پیچھے۔ لیکن اہل ایمان کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لائٹ جو ہے تو یہ دنیا سے ملنے والی چیز ہے، ایمان اور عمل سے، اگر تمہارے بس میں تم جا سکتے ہو تو دنیا میں واپس جاؤ، ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو تو لائٹ ملے گی، یعنی یہاں حشر کے میدان میں نہیں، ان کا مقصد ہے کہ واپس دنیا میں جاؤ اگر جا سکتے ہو۔ لیکن وہ سمجھیں گے کہ شاید یہاں کسی جگہ سے ملتی ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو کہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور دنیا میں تو آ نہیں سکتے۔ درخواست تو بڑی کریں گے اللہ سے کہ یا اللہ ایک موقع چانس اور دیجئے، اب کہ ہم ٹھیک ہو کر آئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ یہ قانون ہی نہیں ہے کہ یہاں سے اب کوئی دنیا میں واپس جائے، وہ دنیا ہی ہم نے ختم کر دی۔ اور دوسری بات اللہ فرمائیں گے ہمیں پتہ ہے کہ دوبارہ اگر دنیا بنا کے تمہیں بھیجیں بھی تم نے وہی کرتوت کرنے ہیں جو پہلے کیے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہو تم، اس لیے واپسی کا تصور نہیں کرو۔ خیر یہ بات چیت منافقوں اور اہل ایمان میں ہوگی، اور اتنے میں بات چیت ہوگی، فضرب بینہم بسور، ایک دم ان کے درمیان، منافقوں کافروں اور مومنوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ سور کا معنی دیوار، سور البلد، اسی سے لفظ صورت ہے، صورت بھی اسی سے، یعنی ایک مضمون کو احاطہ کرنے والا حصہ صورت کہلاتا ہے۔ سور البلد کہتے ہیں پرانے زمانے میں شیر پناہ،
شہروں کے تحفظ کے لیے جو بڑی دیوار کھینچی جاتی تھی اور گیٹ ہوتے تھے، جیسے اب بھی پرانے شہروں میں ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سور یعنی دیوار۔ تو اتنے ہی میں کہ وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کہ کہیں سے نور ملتا ہے، تو ان کا مقصد تھا دنیا میں جاؤ، یہ کہیں گے شاید یہاں، وہ مڑ کے دیکھیں گے، اتنے میں آل ایمان اور منافقوں اور کافروں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ اس دیوار کو سورہ آراف میں آراف کہا ہے، اس کا نام دیوار کا کیا نام ہے؟ آراف جی۔ اور یہ کوئی معمولی نہیں، بہت بڑی دیوار ہوگی، بہت چوڑی دیوار ہوگی، اور اس پر بھی پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں انسان اس کی پر بھی رہیں گے کچھ عرصے کے لیے، جو جہنم کے مستحق بھی نہیں پر جنت میں بھی نہیں جا سکتے، ان کو کچھ عرصے کے لیے اس دیوار پہ ہی، تو بہت بڑی دیوار ہوگی، تو وہ دیوار بیچ میں حائل ہو جائے گی۔ باطنُ فی الرحمہ، اس دیوار کے اندر کے حصے میں خدا کی رحمت ہوگی، جنت ہوگی، اس طرف وَظَاهِرُهُ، اور اس کے ظاہری یعنی اس طرف، من قبلی، اس کے اس طرف، العذاب، عذاب یعنی دوزخ ہوگا۔ تو دوزخ اور جنت کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی، اس طرف جنت، اس طرف دوزخ، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ معاملہ ہوگا، یعنی ادھر دیکھیں گے تو کوئی نور نظر نہیں آئے گا، نور کی جگہ ینادونہم، تو وہ منافق پکاریں گے آل ایمان کو کہ بھائی آج کیوں تم نے نظریں چرا لی ہیں ہم سے، آج کیوں تم غیر نظر آ رہے ہو جی؟ الم نکم معکم، کیا ہم مسجد رحمہ میں تمہارے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ صف میں تمہارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ تم آج کیا ہمیں نہیں جانتے ہو؟ ہم مسجدوں میں تمہارے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے جی؟ جنگ و جہاد میں تمہارے ساتھ نہیں جاتے تھے؟ روزے نہیں رکھتے تھے؟ اندر رکھتے ہی نہیں رکھتے تھے، لیکن افطاری پہ تو تھے نا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، افطاری میں شروع کر تاکہ یہ روزے دار ہے۔ تو مطلب یہ کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، یعنی دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے، یہ کام کرتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ الم نکم معکم قالوا بلا، آل ایمان کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں اقرار ہے تم ہمارے ساتھ رہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا ہوا تھا، فتنہ پرور تھے تم لوگ، تم اپنے مفادات کے لیے ہمارے ساتھ تھے، اپنے دنیاوی مفاد کے لیے ہمارے ساتھ تھے، اور تم نے اپنے آپ کو اس فتنے میں ڈالا ہوا تھا، تم حقیقت میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، ایک مقصد کے تحت۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کرتے تھے کہ کب ان مسلمانوں کو شکست ہوگی، کب یہ صفحہ ہستی سے مٹیں گے۔ تم تو ہماری ناکامی، ہماری شکست و ریخت کے انتظار میں ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ دیکھیں پلڑا کدھر جھکتا ہے، اگر یہی کامیاب ہوئے تو ان سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ ناکام ہو گئے ہم جھٹ اپنی پارٹی میں پھر چلے جائیں گے جی۔ تو یہ لوٹے شروع سے چلے آئے ہیں کہ فائدے کے لیے آپ کے ساتھ تھے، فائدہ ملا تمہارے ساتھ رہیں گے، اندر سے نہیں، اندر صرف فائدہ ہے، جس طرف فائدہ ہے ان کے ساتھ رہیں گے، اور فائدہ نہ ہوا تو ہم چلے جائیں گے۔ تو یہ تم انتظار میں ہوتے تھے ہماری ناکامی کا۔ وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک و تردد میں پڑے تھے، تمہیں یقین ہی نہیں تھا کہ آل ایمان کو ان کو بھی کبھی کامیابی حاصل ہوگی۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور دنیا کی تمنائیں اور آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں ڈالا، ادھر آنے نہیں دیا جی، اور اسی انتظار میں کہ پلڑا کدھر جھکتا ہے، پلڑا کدھر جھکتا ہے، تم بھی بیچ میں لٹکے رہے،
اور ان امیدوں اور تمناؤں نے تم کو دھوکے میں رکھا، تم نے حق رستہ قبول نہیں کیا دل سے۔ حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ خدا کا حکم آیا، اس وقت تک تمہارا حال یہی رہا۔ اللہ کا حکم آیا، مسلمان کامیاب بھی ہو گئے، فتح مند ہوئے، ان کو اقتدار بھی ملا، سب کچھ ملا، اس وقت تک تمہیں شک تھا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور بڑے دھوکے باز شیطان نے تم کو دھوکے میں رکھا۔ غرور، ایک غین کی پیش کے ساتھ غرور، تکبر کو کہتے ہیں غرور، ایک غرور غین کی زبر کے ساتھ، یہ غرہ سے ہے دھوکا، تو غرور کا معنی بڑا دھوکے باز۔ تو بڑا دھوکے باز کون ہے؟ شیطان، ابلیس۔ تو ابلیس نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ تو یہ بات ہے بھائی، ہمیں انکار نہیں کہ تم ہمارے ساتھ نہیں رہو تھے، لیکن تم دل سے نہیں تھے، اپنے کسی خیال کے تحت تھے، وہ خیال پورا نہ ہوا، مر گئے، ختم ہو گئے، اور اسی طرح مر گئے شک شبہ میں، تم نے کبھی یقین ہی نہیں کیا حق بات کا۔ یہ بات چیت ہوگی اعلی ایمان میں۔ اچھا، تو یہاں مسلمانوں کے نور کا ذکر ہوا پر، اس لیے کہ اسلام اور ایمان ایک نور اور لائٹ ہے، لیکن یہ ابھی دل میں ہے، اور قیامت کے دن یہ روشنی باہر نکل آئے گی، رستے کو روشن کرے گی۔ جیسے کہ جب ان کی روشنی جلے بجھے گی نا، تو مسلمانوں کو بھی خطرہ محسوس ہوگا کہیں ہماری روشنی بھی رستے میں نہ چھوڑ دے۔ تو اگلے سپارے کے سورہ تحریم، آخری سورت جو ہے نا 28ویں پارے کی، اس میں ہے کہ آل ایمان اللہ سے دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہماری لائٹ مکمل رکھنا آخر دم تک، پل سرات کو پال کرنے تک کہیں رستے میں بجھ نہ جائے جیسے ان کی بجھتی ہے۔ تو دعا کریں گے ہمارے نور، ہماری روشنی کو اللہ پوری کرنا آخر تک، پوری کرنا آخر تک۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، جن کی تفسیر مظہری ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ نور حاصل کرنے کے کئی اعمال ہیں، ہر عمل کا ایک اپنا نور ہے۔ ایک تو خود ایمان کا نور ہے نا، فقط ایمان کا نور، باقی اعمال کے تو ہر عمل کا ایک اپنا اپنا نور ہوتا ہے۔ وہ سارے اعمال کے انوار اور نور جب اکٹھے ہوں گے تو کتنی بڑی لائٹ بن جائے گی۔ تنہائی ایمان کی لائٹ سب سے بڑی ہے، پھر اعمال کی مختلف ہے، جیسے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بشر المشائین فی الظلم، بشر المشائین، چلنے والے، پیدل چلنے والے مساجد میں نماز کے لیے، اندھیرے میں چلنے والوں کو خوشخبری سنا دو، بن نور تام، مکمل لائٹ کی، یعنی جو اندھیرے میں مسجد جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیدل جاتے ہیں، اندھیرے میں جاتے ہیں عشاء اور فجر کی نماز میں، ان کو خوشخبری سنا دو کہ اس کے بدلے میں ان کو ایک مکمل نور اللہ قیامت کے دن دے گا۔ تو مساجد میں آنے کا الگ ایک نور ہے، خاص طور پہ اندھیرے کی مشقت برداشت کر کے جو آتے ہیں، فرمایا اس کے بدلے میں ان کو ایک مکمل لائٹ قیامت کے دن دی جائے گی۔ یہ بھی پیغمبر کریم علیہ السلام کے ارشاد ہے، الصلاۃ نور، نماز خود بھی لائٹ ہے۔ اور یہ بھی ارشاد ہے کہ جو آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے، پابندی سے پڑھتا ہے، تو یہ نماز اس کے لیے حجت، برہان اور نور ہو جائے گی قیامت کے دن۔ خود نماز حجت یعنی دلیل، اس کے ایمان کے لیے دلیل، اور کیا ہوگی؟ روشنی، نور اور نجات، بچنے کا ذریعہ۔ جس نے حفاظت کی، پابندی سے پڑھتا رہا، اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، اس کو ضائع کیا، فرمایا نہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ اس کے لیے دلیل ہوگی،
نہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی، بلکہ ایسے نمازی کا حشر فرعون، حامان، قارون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پناہ دے۔ یہ صرف حشر کی بات ہے، یعنی اس کی جماعت میں اس کو کچھ وقت کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ یہ ہے تو مومن ہے، یہ تو جنت میں جائے گا، لیکن نمازوں کو برباد کرنے کی پاداش میں حشر کے میدان میں اس کو کچھ وقت کے لیے ان کی پارٹی میں کھڑا کیا جائے گا۔ پھر اگرچہ ہٹا دیا جائے گا، لیکن یہ بھی ایک سزا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں آدمی جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کی کئی اسباب ہوتے ہیں، یا تو وہ کنگ اور بادشاہ ہوتا ہے، مجھے میں اتنا بزی تھا کہ نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے، یا پھر وہ بہت بڑا آفیسر ہوتا ہے، خود بادشاہ تو نہیں لیکن بادشاہ کا ایک بہت بڑا آفیسر وزیر ہوتا ہے، اس پر بھی بڑا بوجھ ہوتا ہے حکومت کا، وہ کہتا ہے میں اتنی ڈیوٹیاں ادا کرتا ہوں تو نماز کا ٹائم نہیں ہے۔ یا پھر دولت ہوتی ہے، بزنس ہوتا ہے کہ میں اس میں اتنا بزی رہتا ہوں اپنی تجارت میں، کاروبار میں، نماز کا جی ٹائم ہی نہیں ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی چن کے رکھے ہیں۔ جو بادشاہت صدارت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، فرعون کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ جو وزارت کی وجہ سے نہیں پڑھتا، حامان کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ جو دولت کی وجہ سے نہیں پڑھا، قارون کے ساتھ کھڑا ہو جائے جی۔ اور جو تجارت کی وجہ سے، تجارت میں ابی بن خلف، یہ مکہ کے سردار تھا، بہت بڑا تاجر تھا، تو یہ تھوڑی سی سزا ہوگی۔ مجرم کے ساتھ کٹہرے میں کھڑا کر دینا بھی ایک سزا ہے، یہ بھی ایک سزا ہے۔ یہ ہمیشہ تو نہیں رہے گی لیکن کچھ وقت کے لیے۔ تو مطلب ہے کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، لاپرواہی کرتا ہے، تو اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جو پابندی کرتا ہے، فرمایا یہ نماز اس کے لیے 3 فائدے دے گی: لائٹ، دلیل، نجات، 3 کام۔ ایسے ہی نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی 2 عمدہ چیزیں، قیمتی چیزیں لے اور وہ اس پہ صبر کرے، شکوہ نہ کرے، تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو نور عطا فرمائیں گے، اور جنت، فرمایا کہ جنت دیے بغیر خدا راضی ہی نہیں ہوگا اس کو، جنت دیے بغیر۔ کیا مطلب؟ یعنی جس کی یہ 2 عزت والی چیزیں خدا دنیا میں لے آنکھیں، آنکھوں کا نور اگر اللہ دنیا میں کسی کا لے اور وہ اس پہ صبر کرے، شکوہ نہ کرے، تو اس کے بدلے میں اس کو وہاں لائٹ ملے گی اور جنت میں جائے گی۔ ایسے ہی پیغمبر کریم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے پوری، تو اس کو اتنا نور ملے گا قیامت کے دن جیسے کہ اس کے پاؤں سے لے کر مکہ مکرمہ تک، ایک روایت میں کہ اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک اس کی لائٹ جائے گی۔ یہ بھی فرمایا کہ پوری سورت کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی شروع کی 10 آیتیں ہی پڑھ لے یا آخر کی 10 آیتیں ہی پڑھ لے تو فتنہ دجال سے بھی محفوظ ہوگا۔ ایک روایت میں کہ کوئی 10 نہیں تو 3 ہی پڑھ لیں، 3 ہی آیتیں پڑھ لیں، لیکن بھارت سورہ کہف بھی نور حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ بھی زہراوین یعنی یہ نورانی صورتیں، تو خیر بڑے اعمال ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی فی سبیل اللہ، جہاد میں، علم کی تحصیل میں، تبلیغ میں، کسی بھی دینی کام میں لگا ہوا ہے اور اس کے بال سفید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں نور عطا فرمائیں گے۔ یعنی دین کے کسی کام میں لگے اس کے بال سفید ہو گئے تو اس کو نور عطا فرمائیں گے۔ تو اس طریقے سے یعنی مختلف اعمال نور کا باعث ہیں۔ نماز کا الگ ہے، حج کا الگ ہے، زکوٰۃ کا الگ ہے، صدقے کا الگ ہے، تلاوت کا الگ ہے،
ذکر و اذکار کا. تو جتنے بھی نیک اعمال ہیں یہ سارے کے سارے نور ہیں. اچھا تو خیر منافقوں کا نور جلتا بجھتا رہے گا. وہ مومن سے درخواست کریں گے, وہ کہیں گے میاں یہاں یہ کام ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تمہیں لے جائیں ساتھ. اپنا اپنا نور کام دے گا. تم نے اگر چاہیے تمہیں چاہیے تو پیچھے جاؤ. وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو نور نہیں ہوگا, دیوار کھنچ جائے گی درمیان میں, رابطہ ہی ختم ہو جائے گا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ, پھر اللہ فرمائیں گے آج تم سے جہنم سے بچنے کے لیے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی جس طرح دنیا میں سزا سے بچنے کے لیے کچھ دے دو چھوٹ جاتا آدمی, کچھ مال کا فدیہ دے دو چھوٹ جاتا ہے, پر آخرت میں اللہ کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں اگر ان کے پاس بھری ہوئی زمین سونے کی ہو اور اتنا ہی اور بھی سونا ہو, اور وہ فدیے میں مجھے دینا چاہیں کہ اللہ یہ لے لے مجھے چھوڑ دے, لن یقبل, یہ فدیہ قبول نہیں کروں گا. اور سورہ معارج 29ویں پارے میں اس میں فرمایا یود المجرم لو یفتدی یومئذ ببنی وصاحبتی واخی, مجرم آدمی قیامت کے دن یہ چاہے گا کہ وہ فدیے میں دے دے اپنے بیٹے کو کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے, اس کو جھونک دے جہنم میں, مجھے بچا دے. بے بنی اور وہ صاحبتی, اور بیوی کو بھی فدیے میں پیش کرے گا, وہ اخی, اور بھائی کو بھی, کہ یہ چلے جائیں میں بچ جاؤں. جن کے لیے دنیا میں سب کچھ غلط سلط کام کرتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے, لیکن وہاں ایسی صورتحال ہوگی کہ یہ چلے جائیں میں بچ جاؤں. وہ فصیلت التی تؤوی, بلکہ یہ اپنی اس فیملی کو بھی فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہوگا جس کے پاس دنیا میں وہ مشکلات میں ٹھکانہ حاصل کرتا تھا, پناہ لیتا تھا, کیونکہ یہ میری فیملی بھی جائے پر میں بچ جاؤں. بلکہ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, جتنی مخلوق زمین میں ہے سب کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوگا. اگر اس کا بس چلے تو سارے زمین والے جو ہیں نا ان کو یا اللہ لے لے مجھے بچا دے. ثم ینجیہ, یعنی یہ سارے فدیے قبول کر لے اللہ, پھر یہ خود بچ جائے. اللہ فرمائیں گے کلا, کبھی نہیں, وہاں مجرم نہیں بچے گا اور کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. ولا من الذین کفروا, اور نہ کافروں سے, یعنی اے منافقوں تم سے بھی اور اے کافروں تم سے بھی کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. مأواکم النار, تمہارا ٹھکانہ آگ ہے, دوزخ ہے. ہی مولاکم, وہی تمہارے لیے بس کرتا ہے, کافی ہے, تمہارا ٹھکانہ ہے بس. وبئس المصیر, لیکن وہ اچھی جگہ نہیں ہے, بہت بری جگہ ہے جہاں یہ جائیں گے. گھوم پھر کے جہاں جائیں گے جہنم میں وہ بہت بری جگہ ہے, لیکن ٹھکانہ بس وہی ہے, اس سے بچنے کی اب کوئی صورت نہیں, نہ منافقوں کے لیے نہ کافروں کے لیے. اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ آل ایمان سے خطاب فرماتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے کوئی 4 سال یا کچھ اتنا عرصہ گزرا, کچھ مسلمانوں میں ڈھیلا پن آ گیا, کچھ سستی سی, تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی. کچھ مطلب کہ کچھ آرام, بہت تکلیفیں کاٹی ہیں مکہ میں, 13 سال پٹتے رہے یہ,
اور پھر یہاں بھی جی بہت جنگوں میں یہ وہ، تو کچھ تھوڑا سا آرام اگر مل جائے تو اچھی بات ہے، یہ فطرتی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ڈھیلے پڑ گئے ہیں، کیا وقت نہیں آیا، الم یعن یعنی کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں، ایمان لائے ہیں، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں، اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل جھک جائیں، کیا وہ وقت نہیں آیا؟ یعنی آیا ہے، یہ وقت ہے، یہی وقت ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھکے، اللہ کی طرف مائل ہوں۔ وما نزل من الحق، اور جو کچھ اللہ نے حق بات نازل کی ہے قرآن، اس کی طرف بھی ان کے دل جھکے، کیا وقت نہیں آیا جھکنے کا؟ ٹھیک ہے نا؟ اور پھر فرماتا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور مسلمانوں کو ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جن کو ان سے پہلے کتاب ملی ہے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہیں ہوں یہ ان لوگوں کی طرح اوتوا الکتاب من قبل، جن کو پہلے کتاب ملی ہے ان سے، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ کی طرح ان کو نہیں ہونا چاہیے، ان کے دل ہر وقت اللہ کی خشیت کے سامنے جھکے رہنے چاہیے۔ کیا وقت نہیں آیا؟ وقت آیا ہے، اس لیے کہ پہلے لوگ جو پہلی کتابوں والے تھے نا، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ان پر جب زمانہ لمبا ہو گیا، نبوت سے دور ہوتے گئے، نبی پہلے چلا گیا، ان کا زمانہ نبی سے دور ہوتا گیا، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دلوں میں سختی پیدا ہوگی، ان کے دلوں میں، تو جوں وقت لمبا ہوتا گیا، نبی سے دور ہوتے گئے، تو دلوں میں قساوت اور سختی پیدا ہوگی۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سے لوگ ان میں فاسق ہیں۔ فاسق کا معنی بمانے یہاں کافر، یعنی فاسق کا لفظ گناہگار پہ بھی بولا جاتا ہے اور کافر پہ بھی، تو بہت ان میں اب یعنی اپنا دین مذہب ہی چھوڑ گئے، اتنے دل سخت ہو گئے۔ تو یہ جو انہوں نے کتابوں میں رد و بدل کیا ہے، اپنی شریعتوں میں رد و بدل کیا ہے، اور یہ جو انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا، یہ تو قساوت قلبی ہے۔ جب زمانہ لمبا ہو گیا، دل ایسے سخت ہوئے کہ اللہ کی کتاب کی بھی پرواہ نہیں کہ اس میں چینجنگ کی اپنی مرضی سے، اللہ کے بندوں کو بھی قتل کیا، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی قتل کیا، تو ایسا ہو گیا۔ مطلب ہے کہ اہل ایمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے دل ہمیشہ اللہ کے سامنے پست اور جھکے رہنے چاہیے، اور وہ کیسے ہوں گے؟ وہ اللہ کی یاد سے ہوں گے، اللہ کی یاد سے ہوں گے۔ اس لیے کہ دلوں کو نرم کرنے والی چیز، دلوں کو پالش کرنے والی چیز، دلوں کو مانجنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ تو ایک صحابی نے حضور سے پوچھا تھا کہ کوئی خاص عمل مجھے بتائیں، یعنی دین کے کام تو بہت سارے ہیں، سب کام تو پورے مجھ سے نہیں ہو سکتے، کوئی ایسا کام بتائیں کہ کور کر لے سب کو۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ خدا کی یاد سے تر رہنی چاہیے، اللہ کا ذکر کر، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، کتنا کر؟ کثیرہ، نہ ٹائم کی پابندی ہے، نہ طہارت کی پابندی ہے جی، نہ مسجد جانے کی، اللہ کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو ہر جگہ کر سکتے ہو، تو اللہ کا ذکر یہ دلوں کو نرم کرتا ہے۔ وہ تلاوت القرآن، یہ بھی فرمایا کہ لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ و تلاوت القرآن، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ذکر الموت، موت کو یاد رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر، قرآن خود بھی ذکر ہے جی، تو یہ چیزیں دل کو، آدمی کی دل کو نرم رکھتی ہیں، اللہ کی طرف جھکاتی ہیں ٹھیک۔ تو مومن کا کام یعنی یہ ہونا چاہیے، ان کی طرح دل میں سختی پیدا نہیں کرو، جب ان چیزوں کو چھوڑو گے دل سخت ہو جائیں گے۔ یہ ہو گیا۔
اچھا، اس پر ایک قصہ سنا دو۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے نیک اور ولیوں میں سے، بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں، آئے فضیل بن عیاض، مگر ان کی جوانی بہت غلط تھی، جوانی بہت غلط تھی۔ فضیل بن عیاض جوانی میں بڑے سخت قسم کے ڈاکو تھے، اور ان کی باقاعدہ ٹیم تھی، اور یہ ٹیم کے سربراہ تھے، ایسے جو دن دہاڑے بھی قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ تو لوگ دن کے وقت بھی ان کے شہر سے جاتے تو کہتے بھائی خیال کرنا یہ فضیل کا گاؤں آ رہا ہے، خیال کرنا، حفاظت سے جانا، اس کے ہاتھیں نہ چڑھ جائیں۔ ایسا شخص تھا، اس کی ٹیم تھی باقاعدہ۔ اچھا، ایک دن وہ اپنے مکان کی چھت پہ گھوم رہا تھا، اور ہمارے ہاں گاؤں میں مکانوں کے ساتھ مکان جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے یہاں ٹاؤن ہاؤس ہے یا کسی، تو اس طرح مکان جڑے ہوتے تھے، اور مکانوں کے آنگن بھی ہوتے تھے، بیچ سے جگہ خالی ہے، نیچے دھوپ ووپ کے لیے، روشنی کے لیے، وہ باقی بند ہوتے۔ تو اوپر گھوم رہا ہے، سب کی چھتیں اوپر برابر ہیں، گھومتے گھومتے ایک گھر کی آنگن میں جھانکا، ایک لڑکی تھی، اللہ نے اس کو بڑی اچھی صورت شکل دی تھی۔ اس پہ جو نظر پڑی تو اس نے کہا یہ کیسے بچے گی، ہے بھی میرے اڑوس پڑوس میں ہے، فضیل کے اڑوس پڑوس میں ہے، یہ کیسے رہے گی، اس کو تو میں ہتھیا لوں گا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے ڈاکے مارتا، تو ایک گھر سے لڑکی اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل تھا۔ یہ اتنی سی بات تھی کہ یہ مجھے اب یاد نہیں ہے صحیح، کہ کسی گھر کے آنگن سے ہی تلاوت کی آواز ہے، اور یہی آیت کسی نے پڑھی، یا کوئی غیبی طور پہ یہ آیت پڑھی، لیکن یہ آیت پڑھی گئی، کسی سے سنی اس نے یا غیبی طور پہ، لیکن یہ آیت اچانک اس کے کان میں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم۔ اب مسلمان تو وہ تھا، ظاہر بات ہے، نماز بھی پڑھتا تھا، یہ نہیں ہے کہ نہیں، کہ کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی یاد کے لیے جھک پڑے۔ ہدایت کا بھی اللہ کے ہاں ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم نہ ہو تو آپ جو چاہیں کریں، کچھ نہیں ہوتا، وہ وقت آ جائے تو معمولی سی بات بھی کام کر جاتی ہے۔ اب اس کی ہدایت کا وقت تھا، تو یہ آیت جب کان میں پڑی، ایک دم اندر کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی، اور فوراً دھاڑیں مار کے رویا اور کہا الآن یا ربی، الآن یا ربی، اے میرے رب وقت آ گیا ہے، بس میں نے توبہ کر لی ہے، میں آئندہ یہ کام بالکل نہیں کروں گا۔ خوب رویا، اور اس نے اعلان کر دیا پورے ایریے میں، جس کا میں نے مال لوٹا ہے جی، وہ سب لوگ آئیں اور میں اس کا انتظام کروں گا، جو میرے پاس موجود ہے، نہیں موجود ہے، جو بھی ہے، لیکن سب کا، کوئی آیا ہوگا کوئی نہیں بھی آیا ہوگا، لیکن اس نے بہر سچی توبہ کر لی، اور سچی سارا یہ کام چھوڑا، سیدھا چلا گیا بغداد۔ اس زمانے میں بغداد ایک بہت بڑا شہر تھا، علم و ہنر کا بڑا گہوارہ تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درس میں شریک ہو گیا۔ ان کا بہت بڑا کوفہ میں، عراق میں بہت بڑا درس تھا، مدرسہ، اس میں داخل ہو گیا اور خوب پڑھا۔ پڑھنے کے بعد اتنا نیک ہو گیا کہ وقت کا بہت چوٹی کا بزرگ تھا، اور پھر وہاں سے چھوڑ کے سیدھا مکہ میں آ کر ساری زندگی مکہ مکرمہ میں گزاری، ساری زندگی مکہ مکرمہ میں گزاری۔ ایک یہ شخص، اس آیت نے اس کے اندر انقلاب پیدا کر دیا۔ قرآن تو ہے ہی انقلابی کتاب ہے، اگر کوئی آیت کوئی چیز قرآن کی ڈائریکٹ دل پہ چلی جائے اور اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو تو یہ تو ہے ہی انقلاب لانا۔ کیا حضرت
عمر کے اندر انقلاب نہیں لایا اس نے. ہاں وہ بھی تو حضور کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے, پر تلاوت سنی چینج ہو گیا, بالکل غلام بن گئے. تو بہرحال فضیل ڈاکو سے فضیل اللہ کے ولی بن گئے, عالم اور ولی بن گئے. اسی طرح کا واقعہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں بھی ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ یہ بھی بہت بڑے کھاتے پیتے گھرانے سے تھے, اپنا باغ تھا ان کے, اور مطلب کہ بہت دولت مند تھے. اور جب دولت مند ہو اور جوانی بھی ہو تو پھر تو کیا ہوتا ہے, ان کی جوانی بھی ایسی لاؤبالی قسم کی, اور دوستوں کے ساتھ مجلسیں ہو رہی ہیں اور وہ پیانو بجائے جا رہے ہیں, گانے گائے جا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا جو جیسے جوانوں میں ہوتا ہے. تو یہ اپنے باغ میں وہ اپنی جو بجانے کا میں کیا اس کے مختلف قسم کے نام ہیں, جو بھی آلہ تھا وہ لے کر وہاں بیٹھے ہیں. تو ایسا بجاتے ہیں تو اس کی جو تاریں ہیں نا وہ بج نہیں رہی, تو ان کو پھر ٹھیک بھی کرتے ہیں, ٹھیک بھی کرنا جانتے تھے, بہت ٹھیک کی, لیکن وہ بجتی نہیں, بلکہ تاروں سے اس آیت کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے, بجائے یعنی ان سے جو پہلے بجتا تھا اس کے بجائے آیت. پھر کہتے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کرتے نہ ہوا تو اس نے چھوڑ دیا, کہ یہ کوئی غیبی ہدایت کا ذریعہ ہے میرے لیے, غیبی ہدایت کا ذریعہ ہے, بس اس کو پھینکا اور سچی توبہ کی. یہ بھی جا کے داخل ہوئے, یہ بھی امام صاحب کے شاگرد تھے, اور یہ بہت بڑے محدث بھی تھے, مفسر بھی تھے, فقیہ بھی تھے, مجاہد بھی تھے. ان میں بہت خوبیاں تھیں. یعنی امام بخاری کے استاد ہیں, بڑے بڑے ائمہ کے استاد ہیں, امام صاحب کے شاگرد ہیں, ائمہ حدیث کے استاد ہیں, اور لیکن ساتھ میں مجاہد بھی تھے. جہاد میں ساری زندگی جہاد میں محنت گزاری, پڑھنے پڑھانے میں بھی گزاری, ہر سال حج کرتے تھے. دولت مند اتنے تھے کہ حاجیوں کا قافلہ لے جاتے تھے, جیسے آج کل قافلہ لے جاتے ہیں, لیکن یہ تو اور طریقے سے لے جاتے ہیں. وہ کہتے تھے اچھا بھائی میرے ساتھ کون جائے گا, جی فلاں 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 سب جائیں گے. اچھا تم اپنا سارا سرمایہ جو تم نے خرچ کرنا ہے وہ میرے پاس جمع کر دو, کیونکہ میں تمہارا امیر ہوں گا. اچھا چلو ٹھیک ہے جناب, میں سارا انتظام میں کروں گا. جمع کر دیتے, وہ سارا پوٹلی باندھ کے رکھ لیتے تھے اپنے پاس, ہر ایک کے پیسوں پر نام لکھ کے لفافے میں رکھ دیتے تھے. سب پر اپنے جیب سے خرچ کرتے تھے. پھر حج کے بعد کہ ہاں بھائی کس کس نے گفٹ خریدنا ہے, اور جی میں نے خریدنا ہے, آؤ میرے ساتھ. سب کو گفٹ خرید کے دیتے تھے. لوگ سمجھتے تھے ہمارے ہی پیسے بچے ہیں ان میں سے دے رہے ہیں. دینے کے بعد پھر قافلہ واپس گھر جاتا. پھر ان سب حاجیوں کی پرتکلف دعوت کرتے تھے جو ساتھ گئے. سب کو کھانا کھلانے کے بعد سب کے لفافے ان کو پکڑا دیتے تھے, یہ لو, یہ کیا, بس ہو گیا, تم نے حج کر لیا اور کیا چاہیے تمہیں, پیسے بھی لے لو. تو ایسے دولت مند تھے, اور یوں ان کی دولت خرچ بھی ہوتی تھی. لیکن دیانت امانت کی بھی کیا بات ہے. ایک دفعہ کسی دور علاقے میں کسی سرحد پہ مجاہدین کے ساتھ جہاد کر رہے تھے, دشمنوں کے ساتھ. کوئی ضرورت پڑ گئی کسی سے, وہاں کچھ لیٹر لکھنے کے لیے قلم نہیں تھا, کسی سے لے لیا. لیٹر لکھ کے جیسے کہ آپ کی عادت ہوتی ہے نا, جیب میں ڈال دیا, بھول گئے, اور واپس اپنے ملک آ گئے. جس سے قلم لیا تھا وہ واپس کرنا بھول گئے. گھر آئے تو دیکھا یار قلم میں نے اس آدمی سے لیا تھا. اسی وقت وہاں سے سوار ہوئے, پھر سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے گئے, اس آدمی کا قلم اس کو دے کر پھر واپس آئے. دیانت اور مان کا یہ حال ہے. اور علم کی یہ بات ہے کہ ہر محدث پر لوگوں نے کوئی نہ کوئی اعتراض کیا ہے, لیکن عبداللہ بن مبارک پر کسی کا اعتراض نہیں, اس پہ کسی کا اعتراض نہیں. یعنی ایسا آدمی. لیکن
جوانی ان کی بھی ایسی میں نے کہا گزری جیسے فضیل ابن عیاض کی. تو اللہ تعالیٰ انقلاب لاتے ہیں, اللہ تعالیٰ انقلاب لاتا ہے. کسی کو بڑھاپے میں توفیق, کسی کو جوانی میں توفیق, کسی کو بچپن ہی سے اس میں لگا لیتے ہیں, وہ غلط اس طرف جاتے ہی نہیں. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. اب اللہ فرماتے ہیں جان لو اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے موت کے بعد, جیسا اس زمین کو خشک ہونے کے بعد بارش برسا کے زندہ کرتا ہے, تازہ کرتا ہے. فرمایا ایک اور زمین بھی ہے, دل, یہ بھی زمین ہے, اور اس کو وحی کی بارش بھیج کر تازہ کرتا ہے, زندہ کرتا ہے. وحی کی یہ بھی بارش ہے, حضور نے اس کو تشبیہ دیا بارش سے. قرآن کی مثال یعنی بارش کی ہے, اور لوگوں کے دل یہ زمین کی طرح ہے. جیسے بارش سب زمین پہ پڑتی ہے, لیکن زمینیں مختلف ہیں. کوئی ریت والی زمین ہے, پانی چلا جاتا ہے, کچھ ہوتا ہی کچھ نہیں. کوئی زرخیز زمین ہے, پانی جذب ہو کر میں تازگی پیدا ہوتی ہے, چیزیں پیدا ہوتی ہیں. کوئی ایسی زمین ہے پانی اوپر رکتا ہی نہیں, کھڈے کنویں وغیرہ میں. تو فرمایا اسی طریقے سے دل بھی ہے. کسی کے دل زرخیز ہے, وہی کی بارش برسی, واہ واہ, نیک اعمال کے پھل اور پھول اگنے شروع ہو گئے. کسی کی زمین ایسی ہے کہ اس میں پیدا ہونے کی کوئی چیز نہیں ہے, چلا گیا, جیسے منافق اور نا کافر. کسی کی زمین ایسی ہے کہ پانی برسا, اس نے خود تو نہیں استعمال کیا, لیکن جگہ جگہ روک دیا, جانوروں نے بھی پیا, لوگوں نے بھی پیا. تو فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں خود فائدہ نہیں اٹھاتے, مگر دوسروں کو بتا دیتے ہیں, دوسروں کا فائدہ ہو جاتا ہے, اپنی زمین اجڑی کی اجڑی رہ جاتی ہے. تو بہرحال دل بھی زمین ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ جس طرح اس زمین کو زندہ کرتا ہے بارش برسا کے مرنے کے بعد, تو اس زمین کو زندہ کرنے کے لیے بھی اللہ وحی کی بارش برساتے ہیں, وحی کی بارش برساتے ہیں. جی قد بینا لکم الآیات, ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتیں وضاحت سے بیان کر دی ہیں تاکہ تم عقل کرو, سوچو, اور تم اپنی دل کی زمین کو اس بارش سے. اس لیے پیغمبر کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد کرنے والا اور نہ یاد کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. جو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے, جو نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی ہے. اگرچہ وہ زندہ کرتا ہے مگر دل مردہ ہے, دل مردہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال جس کے دل میں خدا کی یاد نہیں اس کا دل مردہ ہے, اگرچہ وہ زندوں میں چلتا پھرتا ہے. اور جس کا دل آباد ہے اللہ کی یاد سے تو وہ زندہ ہے, دل سے بھی زندہ ہے, جسم سے بھی زندہ ہے. ان المصدقین والمصدقات, بے شک صدقہ دینے والے, اب پھر صدقے کی بات, زکوٰۃ کی, صدقہ دینے والے مرد ہوں یا عورتیں. یہ اس لیے فرمایا کہ عورتوں کو شکوہ ہوتا تھا ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا ذرا, جیسے کہ سارے کام مردوں کے ہیں, سارا ثواب ان کا ہے. تو اللہ نے بعض آیتوں میں پھر ان کا بھی ذکر کیا, جیسے اوپر بھی کہا نا مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور, ٹھیک ہے نا, منافق عورتوں منافق مردوں یہ حال. پھر یہاں صدقہ دینے والے مردوں اور عورتوں کا دونوں کا ذکر کیا. تو حقیقت یہ ہے کہ اعمال کے اجر و ثواب میں مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں. یعنی دنیا کے قانون اور نظام کو چلانے کے لیے کچھ قوانین ہیں, کچھ کام, کچھ ڈیوٹیاں مردوں کی ہیں, کچھ عورتوں کی ہیں الگ الگ, لیکن نیک اعمال کا اجر و ثواب جتنا مرد کا ہے اتنا ہی عورت کا بھی ہے. دونوں بالکل مساوی ہیں آخرت کے لحاظ سے. تو صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں, وہ اقرض اللہ قرضا حسنا, اور وہ لوگ چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا, یعنی دین کے بقا اور ترقی کے لیے انہوں نے مال خرچ کیا. یضاف لہم, ان کو ڈبل کر کے دیا جائے گا. وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم, اور ان کے لیے باعزت ثواب اور بھی ہے اس کے سوا,
اور جو دیا اس کا بھی ڈبل کر کے دیا جائے گا۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے سب رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہ سچے لوگ ہیں، یہ سچے لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ والشہداء، اور یہ شہید بھی ہیں، یہ شہید بھی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدیق تو ایک بہت بڑا منصب ہے جو نبوت کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے، یعنی اس سے اوپر درجہ صرف نبوت کا ہے، نبوت سے نیچے سب سے بلند درجہ وہ صدیق ہے، اس کے نیچے شہید ہے، اس کے نیچے صالحین ہے لیول میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں وہ سب صدیق ہیں، حالانکہ صدیق اس منصب پہ سارے تو نہیں ہیں، جیسے کہ صحابہ میں ابو بکر صدیق ہیں، جی حضرت علی کہتے تھے میں بھی صدیق اکبر ہوں، ٹھیک ہے، صحابہ صدیق ہیں، خلفائے راشدین صدیق ہیں، لیکن سارے لوگ تو صدیق نہیں ہیں۔ تو یہاں اس سے مراد وہ منصب نہیں ہے، بلکہ یہاں مطلقاً سچائی ہے، صادق، یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے یہ سب سچے لوگ ہیں، لیکن وہ جو منصب ہے لیول، اس یہاں لیول کا بیان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیول میں بعض لوگ ہیں، سب نہیں ہیں۔ اسی طرح شہداء، سب کوئی شہید ہیں؟ سب شہید نہیں ہیں، شہید تو وہ جو جن کو شہادت کا رتبہ مل گیا یا ملے گا، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ سب شہید ہیں، مطلب یہ کہ عملی طور پہ تو شہید نہیں ہے، لیکن جذبہ تو شہادت کا سب کے دلوں میں ہے، اور جس کے دل میں شہادت کا جذبہ ہو اللہ اس کو بھی ثواب دیتے ہیں۔ تو یا یہ کہ جذبے کے لحاظ سے شہید ہے، یا پھر شہداء شہادت سے ہے، اور شہادت کا معنی ہے گواہی، کہ یہ سب گواہ ہیں، اور گواہ تو سارے ہیں، قیامت کے دن سب مسلمان گواہی دیں گے پچھلے انبیاء کرام کی تبلیغ پر، ان کی امتوں کے خلاف شہادت دیں گے، تو اس معنی میں تو سب شہید ہیں، شہداء ہیں۔ تو شہداء کے دو معنی، ایک وہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، ایک وہ جو شہادت دے۔ تو یعنی جو اللہ پر اور رسولوں پر ایمان لائے یہ سب صدیق بھی ہیں اور یہ گواہ بھی ہیں، یا ان کے اندر جذبہ شہادت ہے ان کے رب کے ہاں۔ لہم اجرم و نورم، ان کے لیے بھی ان کے اعمال کا ثواب ہوگا اور نور بھی ان کو ملے گا، سب کو نور ملے گا، ایمان کا نور، اعمال کا نور۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، ان کو وہاں جانا ہوگا۔ بس کریں، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک۔ جی انشاءاللہ